میں نے اجتماع کے موقع پر قصداً اپنی بیٹی کا نکاح رکھا ہے۔ رشتہ میں نے ایک ایسے طالب علم کو دیا ہے کہ جو بہت غریب ہے، مالدار نہیں ہے، بہت غریب ہے۔ میں نے اس کی دولت کو نہیں دیکھا، اس کے تقوی کو دیکھا، اور میری خواہش ہے کہ ہماری بیٹیاں علماء کے نکاح میں جائیں۔ اللہ گواہ ہے، اپنی اندازہ کر سکتے مجھے اپنی اس بیٹی کے نکاح کے لیے کتنے مالدار لوگوں کی پیشکش ہوئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن میں نے کہا میں مال اور دولت نہیں دیکھتا، میں علم دیکھوں گا، علم و تقوی دیکھیں گے، اپنی بیٹی دیں گے۔ نہ ہم نے منگنی کی رسم کی ہے، نہ ہم نے کوئی اور رسم کی ہے، نہ ہم نے بیٹی کا جہیز دیا ہے، نہ ہم نے بارات کا تقاضا کیا ہے۔ اور میں اپنی بیٹی چھوڑنے کے لیے خود ان کے گھر جاؤں گا، بارات کے ساتھ بیٹی نہیں جائے گی۔ کہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ آپ نیت کرو، ہم نے اسی طرح نکاح کرنا ہے، یہ ارادے اور فیصلے کرو اپنے عمل سے۔ میں کل گھر والوں سے کہہ رہا تھا، اگر میں پاکستان میں اپنے خاص دوستوں سے کہتا میری بیٹی کا نکاح تو آپ نے آنا ہے، میرے گھر کا برآمدہ ہدیوں سے بھر جاتا۔ مجھے پتہ ہے لوگ کتنے شوق سے مجھے ہدیے دیتے ہیں، میرا گھر بھر جاتا ہدیوں سے۔ میں نے اس کو قربان کر دیا ہے صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت زندہ ہو۔ اگر ہم ہی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں نے پورے خاندان میں سے کسی ایک رشتہ دار کو بھی نکاح پر دعوت نہیں دی، کسی ایک کو بھی، کہ آپ ہمارے نکاح میں ضرور شرکت کریں۔ کیوں؟ خاندان کے لوگوں کو نکاح پہ بلا کے نکاح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس سنت اتنا ہے کہ ایجاب اور قبول ہو، اعلان ہو، گواہ بیٹھے ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا آپس میں نکاح ہے۔ ہم نے اسی کا اہتمام کیا، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، خاندان کو پتہ چل جائے گا۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں محسوس نہیں کریں گے، وہ خوش ہوں گے کہ آپ نے سنت کا لحاظ کیا۔ میں نے اپنی گھر والی سے بھی کہا، میں نے اپنی بیٹی سے بھی کہا، یہاں چھوٹے بھائی خبیب بیٹھا ہے، میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میرا ساتھ دو اور جبر کرو اور سنت کے مطابق نکاح کرو، تاکہ عوام کے لیے نکاح بہت آسان ہو جائے۔ میرے لیے 10,000 بندہ بلانا کیا مشکل ہے؟ میں خاندان کے بندے بلاتا، 4-5 اس میں کھانے رکھتا، پھر یہاں نکاح کرتا، بیٹی رخصت کرتا۔ تو میں نے کہا میں اپنے طلباء سے کیسے کہوں گا کہ سادہ نکاح سنت ہے، اپنے مریدین سے کیسے کہوں گا کہ سادہ نکاح سنت ہے؟ وہ کہیں گے استاد جی آپ کے پاس پیسے تھے، آپ نے تو کر لیا، ہم غریبوں کے لیے سادہ نکاح سنت رہ گئے۔ تو میں نے اس لیے گزارش کی ہے، میرے لیے مہمان نہ بلانا اتنا مشکل ہے کہ جتنا بلانا مشکل نہیں ہے۔ نہ بلانا مشکل ہے اور بلانا تو بہت آسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں۔ میں باہر تھا تو میری 30 کی ٹکٹ تھی، میں نے 27 کی کرائی۔ ایک دو دوست استاد جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا اجتماع ہے، میری بیٹی کا نکاح بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں 3-4 دن بیٹی کے پاس گزار لوں۔ 1000 ریال استاد جی بیٹی کے لیے، 1500 ریال استاد جی بیٹی کے لیے، 500 درہم استاد جی بیٹی، تو لائن لگ گئی۔ میں نے پھر کسی کو بتایا ہی نہیں، میں کیوں جلدی جاؤں۔ تو اگر میں دوستوں کو یہ مدعو کرتا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے تو لوگ کتنے ہدیے لے کر آتے۔ میں نے سب کچھ قربان کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہمیں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، زہرا نبی کی بیٹیاں، ہماری لاکھ بیٹیاں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ حضرت زہرا کا نکاح سادگی میں ہوتا ہے، حضور کی باندھی ہوئی رشتہ دار دو عورتیں گھر چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں۔ میری بیٹی کا سونے چاندی کی ہے کہ اس کے لیے 10 گاڑیاں چاہیے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم خود اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے، گھر والوں سے اس بیٹی کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ کتنا آسان تھا کام۔ میں یہ آپ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علماء بطور خاص سمجھیں، زبان سے مسئلے بتائیں کم فائدہ ہوتا ہے، عمل سے مسئلے بتائیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں اور کسی سے نہیں کہتا، کم از کم اپنے متعلقین سے، شاگردوں سے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے اراکین سے عرض کرتا ہوں، آپ ارادے نہیں، آپ فیصلے کرو، ہم نکاح سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ بس کوئی اس پہ مجھے کوئی نہ بلائے کہ استاد جی آپ نے آنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ مدینہ منورہ میں نکاح ہو رہا ہے۔ صحابی رسول عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے کپڑوں پہ کچھ رنگ سا ہے، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے نکاح کیا۔ مدینہ منورہ میں صحابی نکاح کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلا رہا، آپ تو ناراض نہیں ہو رہے؟ یہ کیسا پیر ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، مجھے نکاح پہ کیوں نہیں بلایا؟ یہ کیسا استاد ہے مرید کو ڈانٹ رہا ہے؟ اس کو خوش ہونا جی، بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، سادہ نکاح کیا، بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، سادہ نکاح کیا۔ سنت کو زندہ کرو اور سنت کو جینا اور مرنا بنانا۔ خانقاہوں کا مقصد یہی ہے، ہم ایسی خانقاہ نہیں چاہتے جہاں بدعات ہو، ایسی خانقاہ چاہتے ہیں جہاں خرافات بھی نہ ہو، بدعات بھی نہ ہو، رسومات بھی نہ ہو، خالص سنت کے مطابق زندگی گزرے۔ میں نے رات بتایا تھا کہ ہم نے خانقاہ حنفیہ نام کیوں رکھا ہے، تو میں خیر عرض کر رہا تھا کہ ابھی 2 نکاح ہیں، ایک خود میری بیٹی کا نکاح ہے اور ایک دوسرا نکاح ہے، وہ دونوں بھی نکاح بھی ہوں گے،
اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا کے بعد مسافہ بھی یہاں سے شروع کریں گے. تو آپ حضرات کی اور میری ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے. اتنے بڑے بڑے اہل اللہ یہاں بیٹھے ہیں. میں ایک کا تعارف سب کا نہیں کرا سکتا. آپ تڑپ جائیں سب کا تعارف سن کے. ماشاءاللہ ملیشیا سے آئے ہیں, وہاں سری نگر سے آئے ہیں, ہمارے پاکستان کے احباب بڑے قیمتی حضرات تشریف لائے. میں نے اس لیے بٹھایا کہ سب حضرات کے ساتھ آپ مسافہ کرو. کچھ اور بھی ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے سسر بھی ہیں اور ہمارے استاذ بھی ہیں, مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہ. میں نے کئی احباب سے کہا, میں نے کہا میں نے نکاح کیے, ہمارے سسر نے بھی کبھی نہیں کہا, ہماری ساس نے کبھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. ہم گھروں کا ماحول اتنا گندا کرتے ہیں کہ دوسری شادی مشکل ہوتی ہے. پہلی کو تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں جس پر خدا کی لعنت برستی ہے, اور پھر کہتے ہیں جی پہلی نہیں ساتھ تھی, دوسری تو بہت اچھی ہے. دوسری تو اچھی ہے, وہ تو تمہاری پسند کی ہے, اور پہلی نے وقت تمہارے ساتھ گزارا, اس کے ساتھ تم ایسا ظلم کرتے ہو کہ آہیں مظلوم کی آسمان عرش تک جاتی ہیں, پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں. خیر اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. یہ عنوانات ایسے ہیں جو بتانے والے ہیں, اس لیے ہم نے آئندہ خان کا اجتماع 3 دن کا رکھا ہے. آپ ابھی سے نیت کرو, خود بھی آؤ گے, دوستوں کو بھی لاؤ گے انشاءاللہ. میں پھر تفصیل سے انشاءاللہ ہر روز ایک بیان کروں گا تاکہ مختلف موضوعات آپ کے سامنے ہیں.